السلام علیکم، میں ہوں الیاس اور لایا ہوں آپ کے لیے ایمیزون کے جنگل سے ایک منفرد کہانی۔ اگر ایک ہی غلطی آپ کی آواز سے بھی زیادہ دور تک پہنچ جائے تو؟ اگر ایک معذرت جو سچے دل سے لکھی گئی ہو تند دریاؤں، گھنے جنگلوں کو عبور کرتی ہوئی بالکل وہیں پہنچ جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو؟ ایمیزون کے گھنے برساتی جنگل کے اندر، جہاں دریا ایک زندہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہے اور راز لہروں کے ساتھ بہتے ہیں، ایک لڑکا یہ سیکھنے والا تھا کہ سچی توبہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ طاقتور ایمیزون دریا کے کنارے الیاس نام کا ایک چنچل اور مہم جو لڑکا رہتا تھا۔ اس کا گاؤں لکڑی کے ستونوں پر کھڑا تھا، کشتیوں کی گودیوں پر ہلکے ہلکے جھولتے ہوئے، اور دریا ہی ان کی سڑک، ان کی منڈی اور ان کی زندگی تھا۔ الیاس کو کشتیوں کی دوڑ، درختوں پر چڑھنا اور زور زور سے ہنسنا بہت پسند تھا، مگر ایک دوپہر اس کی ہنسی ندامت میں بدل گئی۔ الیاس اور اس کا بہترین دوست میتھیو ماہی گیری کا جال ٹھیک کر رہے تھے۔ میتھیو نے اسے خبردار کیا، دھیان سے، یہی گرہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ مگر الیاس نے جلدی کی۔ آرام سے، اس نے تیزی سے کہا، تم بہت زیادہ فکر کرتے ہو۔ چٹاخ! جال پھٹ گیا، مچھلیاں بھاگ گئیں، میتھیو کا چہرہ اداس ہو گیا۔ تم کبھی نہیں سنتے، میتھیو نے آہستہ سے کہا۔ الیاس نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا، مگر اس کے الفاظ پہلے ہی دل کو چوٹ پہنچا چکے تھے۔ میتھیو وہاں سے چلا گیا، دریا کے کنارے والے راستے پر، اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس رات جنگل کی آوازیں بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ مینڈک زیادہ زور سے بول رہے تھے، کیڑے مسلسل بھن بھنا رہے تھے، دریا ستونوں سے ٹکرا رہا تھا۔ الیاس سو نہ سکا۔ میتھیو کی اداس آنکھیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، میں غلط تھا۔ مگر میتھیو اپنے چچا کے گاؤں جا چکا تھا، بہت دور، دریا کے بہاؤ کے ساتھ۔ نہ فون، نہ کشتی، بس پانی، لامتناہی پانی۔ جب صبح ہوئی تو الیاس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بڑے سبز پتے خاموشی سے بہتے جا رہے تھے، ان پر بیج، پھول، حتیٰ کہ پرانے زمانے کے پیغامات بھی کندہ تھے۔ ایک بوڑھی عورت کہا کرتی تھی، دریا سچے دلوں کی بات سنتا ہے۔ الیاس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اگر، اس نے سوچا، دریا میری معذرت پہنچا دے؟ الیاس نے ایک چوڑا اور مضبوط پتا اٹھایا۔ ایک چھوٹی سی لکڑی سے اس نے آہستہ آہستہ کندہ کیا، میتھیو، مجھے معاف کر دو، میں واقعی شرمندہ ہوں، میں اپنے بہترین دوست کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اس نے سرگوشی کی، تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، براہ کرم یہ پیغام اس تک پہنچا دے۔ اس نے پتا دریا میں رکھ دیا۔ پانی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، تیز تر، دور تر، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ پتا بل کھاتے راستوں سے گزرتا رہا، درختوں کی شاخوں پر آرام کرتے سانپوں سے بچ نکلا، اچانک بارش کو سہ گیا، جڑوں اور چٹانوں سے بچتا رہا۔ کبھی دریا گرجتا، کبھی پرسکون ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے، الیاس انتظار کرتا رہا، کوئی جواب نہ آیا۔ دل میں شک پیدا ہونے لگا، شاید یہ سب بے وقوفی تھی۔ وہ آہ بھرتے ہوئے بولا۔ تیسرے دن کی شام ایک کشتی نمودار ہوئی۔ الیاس ساکت رہ گیا۔ کشتی میں میتھیو کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی پتا تھا۔ کشتی قریب آئی۔ الیاس، میتھیو ہانپتے ہوئے بولا، دریا یہ میرے پاس لے آیا۔ الیاس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے ہر لفظ دل سے لکھا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میتھیو مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے کہا، دریا جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ دونوں گلے ملے۔ جنگل خوشی سے گونج اٹھا۔ الیاس نے خود کو پہلے سے کہیں ہلکا محسوس کیا، اس لیے نہیں کہ دریا نے پتا پہنچا دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا دل
दोबारा दुरुस्त रास्ते पर आ गया था। उसने सीख लिया कि तौबा फासले का नाम नहीं बल्कि खुलूस का है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मुहब्बत करता है। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गलती की इस्लाह और मुआफ़ी मांगना दिल को पाक कर देता है। गलतियाँ हो जाती हैं, अल्फाज दिल दुखा सकते हैं, दोस्तियाँ बिखर सकती हैं, मगर सच्ची तौबा जब दिल से हो हमेशा अपनी मंजिल पा ही लेती है, बिल्कुल दरिया पर बहते पत्ते की तरह जो अल्लाह की रहनुमाई में सफ़र करता है, क्योंकि जो दिल लौट आए वो सीधी राह पा ही लेता है। कहानी कैसी लगी? मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।